ہمارا جو موضوع آج کا جو ہے وہ یہ کہ ہر طرف ایک افسردگی چھائی ہوئی ہے. آ رہے ہیں لوگ، فوتگیاں ہو رہی ہیں، کاروبار کے اندر نقصان پہ نقصان ہو رہے ہیں. ہر بندہ جو ہے نا وہ ایک ایسی، جیسے کہ کہتے ہیں کہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ بھئی ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. اور مساجد کو دیکھیں، حرم کو دیکھیں آپ، کیسے خالی جو ہیں بالکل. بعض دفعہ میں یہ چیز سوچتا ہوں کہ واقعی کیا ایک عجیب سی ایک کیفیت سی انسان کے اوپر مطاری ہے، ہر بندے کے اوپر. لیکن شاید یہ حالات کا آنا، اس میں بھی شاید ہمارے لیے کوئی پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا، ہمارے لیے ایک پیغام ہے. ایک تو یہ کہ جو ہے وہ امت جو ہے وہ ویسے ہی جس طرح کے حالات ہو چکے ہیں امت کے اندر، کس حد تک ہم جو ہے نا گراوٹ کے اندر جا چکے ہیں، کہاں سے کہاں جو ہے. تو شاید یہ سارے حالات کا آنا ایک ہمارے لیے جو ہے شاید وہ ایک توبہ کا ایک وہ ہو کہ دیکھو واپس لوٹ آؤ تم. کیونکہ یہ جو دنیا ہے یہ صرف چند روزہ ہے، چند روزہ، چند سال ہم نے یہاں پہ وقت گزارنا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم نے چلے جانا ہوتا ہے. یہ ہمارا مستقل ٹھکانہ ہے ہی نہیں. تو ٹھکانے سے جو ایک عارضی ٹھکانہ ہوتا ہے وہاں پہ دل لگانا انتہائی بیوقوفی کا کام ہوتا ہے. عارضی ٹھکانے میں تو آپ جا کے کیا کرتے ہیں، اس جگہ کی چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور بس پھر آپ اپنے واپس اصل ٹھکانے کی طرف آتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ وہاں پہ جا کے دل لگا کے بیٹھ جائیں اور آپ ادھر کے نظاروں کے اندر گم ہو جائیں اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے واپس بھی کہیں جانا ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی جائے اور بڑی خوبصورت جگہ ہو اور وہ اپنے ساتھ وہاں کے اوپر کھانے کا انتظام کر کے گیا ہے، 3 دن کا کھانے کا انتظام اپنے ساتھ رکھ لیا اس نے، اور اس نے کہا کہ جی میں نے جانا ہے یہاں پہ. اب وہ ادھر گیا اور وہ وہاں کے نظاروں کے اندر گم ہو گیا. اس نے کہا کہ یہ بڑی خوبصورت جگہ ہے، بڑی اچھی جگہ ہے، میرا تو ادھر دل لگ گیا ہے، میں تو ادھر ہی رکوں گا. تو 3 دن بعد ابھی تو اس کو ایک بڑا محسوس ہو رہا ہے کہ جی بڑی اچھی جگہ ہے، لیکن جب اس کی خوراک وہاں پہ ختم ہوگی پھر اس کو معلوم ہوگا کہ بھائی یہ تو مجھے، میں کتنی بڑی ایک غلطی پر تھا. ایسے ہی ہم جب آتے ہیں دنیا کے اندر تو شروع میں ایک وہ ہوتا ہے کہ ہم بس ادھر آہستہ آہستہ کماتے جاتے ہیں تو پھر ہمارے ادھر دل لگ جاتا ہے. یہاں کی گاڑیاں، یہاں کے بنگلے، یہاں کی عزتیں، یہاں کے اوپر پروٹوکولز، ان کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بس یہی ساری دنیا ہے. اور ہم نے جو اصل ہمارا ٹھکانہ ہوتا ہے وہ ہماری آنکھوں سے جو ہے وہ اوجھل ہو جاتا ہے، دل و دماغ سے غائب ہو جایا کرتا ہے. چاہے ہم دنیا کا کام کر رہے ہوں، چاہے ہم دین کا کام کر رہے ہوں، ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمارے سامنے وہ اصل ٹھکانہ ہمارے سامنے، ہمارے دل و دماغ کے اندر وہ موجود ہونا چاہیے کہ بھئی میں نے کس جگہ پہ واپس جانا ہے. اگر وہ ٹھکانہ ہمارے دل و دماغ کے اندر موجود نہیں ہے تو آپ یوں سمجھیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. ہماری جتنی بھی عبادات ہوں گی یا جتنے بھی کام ہوں گے بس ایک عادتاً وہ کام پورے ہو رہے ہوں گے. اور ہمارے ساتھ دیکھیں اب یہی ہوتا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک عادتاً نماز پڑھ رہے ہیں. ہم قرآن کریم پڑھیں گے، عادتاً پڑھ رہے ہیں. ہم کوئی اور نیکی کا کام کر رہے ہیں، کوئی پڑھنے پڑھانے کا کام کرتے ہیں، وہ عادتاً کام ہو رہا ہے. حالانکہ وہ احساس جو چاہیے تھا کہ دیکھو بھائی
میں یہ جو بھی کام کر رہا ہوں اس کا ڈائریکٹ میری آخرت کے اوپر اثر پڑ رہا ہے، ایک ایک چیز کا، ایک ایک بات کا، سب کچھ جو بھی وہ ہوگا۔ ہم پڑھنے پڑھانے کے کام کے اندر ہوں گے اور ہمیں آخرت کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، ہمارے ذہن میں خیال بھی نہیں ہوتا کہ آخرت کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے، اور اپنے آپ کو تسلی یہ دی ہوئی ہوتی کہ جی ہم تو دین کا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ اب ایک عمومی ایک وہ چیز آ چکی ہے۔ اور جس وقت آپ اس کو ایک عادت کے طور پہ، ایک ڈیوٹی کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں نا، اسی لیے ہماری عبادات کے اندر وہ جان پیدا نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہم اس کو ایک کام سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ ایک نوکری کر رہے ہیں، صبح جاتے ہیں 9 بجے، شام کو 5 بجے آتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ جناب بس ٹھیک ہے میں نے تو کام کرنا ہے، اس میں کوئی چام نہ ہو، اس کے اندر کوئی آپ کا لگاؤ نہ ہو، بس آپ اس کو کیا کر رہے ہیں، صبح جائیں گے شام کو واپس آ جائیں گے۔ تو اس طریقے سے ہماری جو ہے نا زندگی گزر رہی ہوتی ہے۔ ہماری زندگیاں اس طرح گزر جاتی ہیں، دن رات بس ہم جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، صبح شام جو ہے نا ہر کام کیا ہوتا ہے وہ عادت کے طور پہ چل رہا ہوتا ہے۔ ہم اگر قرآن کریم کو دیکھیں، اگر غور سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس طرح ہی احادیث کے اندر دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جو تربیت کی ہے، اس میں ہر چیز کے اندر کیا رکھا گیا، قرآن کریم کے اندر دیکھیں تو آخرت کا عقیدہ کتنا زیادہ بیان کیا گیا ہے۔ آخرت کا عقیدہ بہت زیادہ بیان کیا گیا، آخرت کے بارے میں بار بار بات کی جاتی ہے، بار بار بات کی جاتی ہے، ورنہ کیا ہوتا کہ ٹھیک ہے بتا دیا جاتا کہ جی آخرت قائم ہونی ہے، لیکن کیوں ہم بھول جاتے ہیں، تو ہمیں بار بار اللہ کی طرف سے کیا ہو رہی ہے، اس کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے۔ احادیث میں ہم دیکھتے ہیں تو صحابہ کے بار بار کیا ہے، جنت کی بات، دوزخ کی بات، قیامت کے دن کی بات سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ جی تاکہ کیا ہو، ان کے سامنے وہ چیزیں مستحضر ہو جائیں۔ یہ جب تک مستحضر نہیں ہوں گی نا، تب تک ہماری عبادات میں جان پیدا نہیں ہوگی کہ بھئی میں نے اس دنیا سے جانا ہے، اور بھئی میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، مجھے اس کے اوپر اس پہ ملے گا کیا، مجھے میں جو یہ نو نفل پڑھوں گا اس پہ مجھے کیا ملے گا، کیا میں جو قرآن کی ایک آیت پڑھوں گا مجھے اس پہ ملے گا کیا۔ اور پھر جس کے سامنے یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں، وہ پھر کیا ہوتا ہے، وہ دنیا کے اپنا ایک یہی سمجھتا ہے کہ جی دنیا کیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ جیسے آپ کسی مسافر خانے کے اندر یا آپ ہوٹل کے اندر ٹھہرے ہوئے ہوں، آپ ہوٹل میں 10 دن کے لیے ٹھہرے ہوئے ہوں، تو ایک بندہ آئے، 2 بندے آئے، وہ آ کے ہوٹل میں ٹھہرے اور وہ چلے گئے، 2 دن رہے، 3 دن رہے، تو کیا آپ اس غم میں ہوتے ہیں او ہو یہ تو بندہ جو ہے اس میں سے آیا تھا پھر چلا گیا؟ تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کیا تھا، آنا تھا، یہ تو دنیا کا ایک وہ ہے، یا ایک راستے سے گزر رہے ہیں، آپ کسی اسٹیشن کے اوپر کھڑے ہیں، آ رہی ہیں گاڑیاں، آ رہی ہیں جا رہی ہیں، آ رہی ہیں جا رہی ہیں، مسافر آ رہے ہیں جا رہے ہیں،
یہ سارے کے سارے کیا ہیں، یہ دنیا کی زندگی کا ایک نمونہ ہے ہمارے سامنے. تو جب تک وہ آخرت ہمارے سامنے، ہمارے اندر یعنی دل و دماغ کے اندر وہ رچ بس نہیں جائے گی، تب تک ہماری باتوں میں جان پیدا نہیں ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ آخرت کا عقیدہ وہ عقیدہ ہے جو انسان کو کیا کرتا ہے، انسان کو غلط کام سے روکتا ہے، نیکی پر ابھارتا ہے. آخرت کے عقیدے کو اگر ختم کر دیا جائے تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ کوئی چیز نہیں رہتی آپ کی. کہ بھئی بس جو کچھ ہے یہی زندگی ہے، کھاؤ پیو عیاشی کرو اور بس ختم ہو گیا معاملہ جو ہے. تو یہ سب چیزیں اسی وجہ سے ہم پریشانی کی ایک وہ ہے کہ ہمارا دل دنیا کے ساتھ لگ چکا ہے. دل جو ہے وہ دنیا میں لگا ہوا ہے. اب وہ دنیا کیونکہ ہمیں اب بظاہر بے رونق نظر آنا شروع ہوئی، تو اب اس لیے دل جو ہے نا انتہائی غم زدہ، پریشان، اور یہ ساری چیزیں جو ہے. اور اگر یہی چیز وہ ہو کہ بھائی کیا ہے دنیا تو بس ایک عارضی ٹھکانہ ہے، ہم نے چلے جانا ہے، کوئی جا رہا ہے کوئی آ رہا ہے، جس کا وقت لکھا ہوا ہے اس نے اپنے. دیکھیں ایک لمحہ موت جو ہوتی ہے نا، نہ ایک سیکنڈ پہلے آتی ہے نہ ایک سیکنڈ بعد آتی ہے. جس وقت لکھی ہوئی ہے اسی وقت ہی اس نے آنا ہے اور چلے جانا ہے. بیماری ہو بیماری نہ ہو، کوئی چیز تھی نہیں تھی، بس چلے جانا ہے. پھر دنیا کی چیزوں کے اندر، دنیا کے اندر کوئی چیز موجود ہے نہیں ہے، او ہو ہمارے پاس یہ ہوتا، یہ چیزیں ہوتی، یہ سارے غم کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں. آپ جو ہے وہ 2 کروڑ کی گاڑی کے اندر پھریں، یا آپ جو ہے وہ 5,000 کی سائیکل کے اوپر جائیں. 5,000 کی سائیکل والا بھی کیا کرتا ہے؟ وہ بھی زندگی ایک گزار دیتا ہے. اور 2 کروڑ کی گاڑی میں پھرنے والا بھی وہ بھی کیا کرتا ہے؟ وہ بھی زندگی گزار دیا کرتا ہے. ہم کامیابی سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس کیا ہو جائے، اچھا گھر، اچھی گاڑی آ گئی تو شاید یہ ہم کامیاب ہو گئے. حالانکہ یہ کامیابی کا مدار نہیں ہے، یہ کامیابی کا مدار نہیں ہے. اچھی ڈگری مل گئی، بڑے جی وہ کر دیا، کروڑوں پتی ارب پتی بن گئے تو شاید کامیاب ہو گئے. حالانکہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کامیابی کے ساتھ. کامیابی کا جو مدار ہے وہ تو کیا ہے، اس چیز کے اوپر ہے کہ بھائی جو آپ کا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے وہ آپ نے کتنا مضبوط بنایا ہے، کتنا مضبوط بنایا ہے، اس کی آپ نے کتنی تیاری کی ہے. اولاد کے لیے کیا پریشانیاں ہوتی ہیں ہماری، ان کی دنیا کی پریشانی ہوتی ہے، ان کی آخرت کی پریشانی کہ بھائی ان کی آخرت کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ ہو جائے. میں آج ہی مجھے ایک دم تراویح پڑھ رہے تھے تو وہ ایک دم ذہن میں خیال آیا کہ دیکھو جو رشتے دار ہماری دنیا کے اندر ہوتے ہیں
ان کے ساتھ بندے کا ایک لگاؤ بھی ہوتا ہے، سارا کچھ ہے. لیکن اگر وہ رشتے دار جو ہیں وہ دین پہ نہ چل رہے ہوں اور وہ جو ہیں وہ جہنم کی طرف جا رہے ہوں، تو یہ کتنا بڑا آخرت کے اندر وہ ہوگا کہ بھائی دنیا کے اندر تو کیا تھی، ہماری رشتے داری تھی یہاں پر، اور یہاں پہ ہم کیسے مل بیٹھ کے سارا کچھ کرنا بیٹھنا، اور آخرت کے اندر کیا ہو، وہاں پہ جدائی ہو. کتنے افسوس کی بات ہوگی، کتنے افسوس کی بات ہوگی. ابھی میں تو ایک جگہ پہ جاؤں، دوسرا جو ہے وہ دوسری جگہ پہ چلا جائے. اس لیے ہمیشہ جو ہے نا بس اپنی آخرت کو سامنے ضرور رکھیں کوئی بھی کام کرتے ہوئے. بھائی مجھے اس پہ ملے گا کیا، میں اگر نیکی کروں گا تو مجھے کیا ملے گا اس کے اوپر. مجھے اس کے اندر آخرت کے اندر جو ہے وہ ثواب ملے گا. اچھا بہت سے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، نعوذ باللہ ان کا ایک مزاج بن گیا، وہ کہتے ہیں جی ہر کام تم جنت کے لیے کرتے ہو کیا، ہر کام تم جنت کے لیے کرتے ہو. تو بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود کیا کی ہے، جنت کی جو ہے نا وہ ہمیں خود جنت کی طرف فرمایا ہے کہ جی جنت کی طرف دوڑو. اللہ جب خود چاہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، جنت کو کریں. ویسے اصل چیز تو اللہ کی رضا ہوتی ہے، اللہ کی رضا ہے. وہ بھی ملے گی کہاں پہ آپ کو، وہ بھی تو جنت میں ہی ملے گی نا آخر، وہ بھی تو جنت میں ملے گی اللہ کی رضا جو ہے. اس لیے کیونکہ انسان کا نفس اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سے زیادہ جانتے ہیں. اس نفس کو طے کرنا پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ لالچ دینی پڑتی ہے، تب وہ کیا ہوتا ہے اس کی طرف دوڑے گا. ابھی تو لالچ دی گئی ہے کہ جتنے ہی ہمارے رشتے دار دیکھیں کیسے وہ تھے، پچھلے سال موجود تھے، اس سال نہیں ہے رمضان کے اندر چلے گئے. اب جتنا کچھ کما کے چلے گئے تھے چلے گئے بس کما کے. اب کیا انہوں نے پیچھے اگر کچھ صدقہ جاریہ چھوڑا ہے تو ٹھیک ہے، ان کو وہ ہوتا جائے گا، ورنہ کیا ہوگا. ہمیں اگر ابھی یاد ہے تو چند عرصے بعد ہم بھی بھول جائیں گے، ہم بھی بھول جائیں گے. کبھی یاد آ گئے تو یاد آ گئے. اولادیں بھول جایا کرتی ہیں، باقی تو پیچھے اور معاملہ رہ گیا. تو اس لیے اپنی آخرت کو جو ہے نا وہ کریں، دوڑ لگائیں دوڑ لگائیں. اس دنیا کے اندر مومن کے لیے جیسے بھی حالات ہوں، جو کچھ بھی ہو، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. ہمارے ذمہ ہم اللہ سے دعا کریں، اور ہم یہ نہیں ہے کہ ہم ان حالات سے متاثر ہوتے ہوئے سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جائیں اور بس ٹھیک ہے جی جو کچھ ہوتا ہے وہ ہونے دو. ہمیں تو کیا کرنا چاہیے، ایسے حالات کے اندر ہمیں اور دوڑ لگانی چاہیے. ہمیں تو اور دوڑ لگانی چاہیے. تو ہمیں تو اور دوڑ لگانی چاہیے جس حد تک ہو سکتا ہے.
اللہ کو راضی کرنے کی وہ ہونی چاہیے، آخرت کی تیاری کی کوشش کرنی چاہیے. میں حضرت کو دیکھتا تھا نا، حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، تو وہ واقعی ان کے اوپر کیا تھی، ایسا ایک وہ تھا کہ جیسے کہ ہر وقت کیا ہے، ایک آخرت چھائی ہوئی ہے ان کے اوپر، اور دنیا تو ان کے سامنے جیسے کہ بالکل جیسے کوئی اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. ہر وقت ان کے اوپر ایسی حالت تھی جیسے کہ آخرت جو ہے نا اپنے جیسے کہ سامنے ہو ان کے سامنے. تو ایسا ایک وہ ہوتا تھا، اس لیے ہم حضرت کو دیکھتے بھی تھے، یہ حضرت کی بات بھی جو کوئی وہ بات بھی کرتے تھے تو بس ہمیں بھی کیا ہوتا تھا جیسے کہ ایک آخرت جو ہے نا فوراً سامنے آ گئی جیسے. اس لیے جو ہے بس اپنی آخرت کی جو ہے نا فکر زیادہ سے زیادہ کیجیے، اور اس میں سے ہم جو بھی دیکھیں گے باتیں کر رہے ہیں، اس شوق اپنے آپ کو دلائیے کہ بھئی مجھے اور محنت کرنی چاہیے، مجھے زیادہ محنت کرنی چاہیے، اس سے مجھے جو کچھ ملے گا انشاءاللہ، تاکہ یہ پریشانیاں، یہ غم، یہ ساری تھکاوٹیں، یہ ساری کیا ہو جانی ہے، دور ہو جانی ہے. کوئی بات نہیں، چند دنوں کی مشقت ہے، تھوڑی سی جو ہے وہ. مجھے اس دن خیال آیا کہ واقعی انسان کی کیا زندگی کیا ہوتی ہے. میں نے اپنے آپ کو بارے سوچا کہ دیکھو کہ زندگی کے کتنے سال گزر چکے ہیں، جو اس امت کی ایوریج اگر عمر دیکھی جائے تو انہیں تو پیچھے، اس کا مطلب ہے کہ 20 22 21 سال بھی نہیں بچتے میرے پیچھے پاس میں آپ کے. تو میں نے اتنے سالوں میں کیا کمایا، کیا ہے، کیا کمایا میں نے. تو مجھے تو ایسا لگا جیسے کہ میں خالی ہوں بالکل، اور ٹائم پیچھے پیچھے کیا ہے وہ تو بہت تھوڑا رہ گیا ہے. اگر ایوریج عمر بھی ہو، موت کا تو پتہ نہیں ہے کسی کو، موت کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن اگر اس ایوریج تک بھی جاؤں تو اس پیچھے کیا رہ کیا گیا، کچھ بھی نہیں. اور یہ اتنی زندگی جو گزر گئی پتہ ہی نہیں چلا کیسے جو ہے، ایسے جیسے کہ کل کی بات لگتی ہے. کل کی جو ہے ایسے جیسے یوں سامنے جو ہے بس کل کی باتیں لگتی ہیں ساری. میرے سامنے کل کی تو ایسے زندگی جو ہے وہ ایسے گزر جائے گی، اور ہم اسی اس میں بیٹھے رہ جائیں گے کہ جناب ابھی تو مصروفیات ہیں، ابھی تو مصروفیات ہیں، کچھ مصروفیات کم ہوں تو پھر ہم کچھ شروع کریں گے. میں بھی یہی سوچتا ہوں روزانہ روزانہ، لیکن کیا ہوتا ہے ہر آنے والا دن اور زیادہ مصروفیات کے ساتھ آتا ہے، ہر آنے والا دن اور زیادہ مصروفیات کے ساتھ آ رہا ہے. کبھی مسئلہ، کبھی یہ مسئلہ، کبھی یہ مسئلہ. وہی چیز سمجھ آتی ہے کہ واقعی
یہ تو اس طرح تو وقت نکلے گا نہیں کبھی بھی. تو پھر تو کیا کرنا ہے بھائی، چاہے آپ تو ملے نہ ملے جو مرضی ہے، خود ہی بھائی فکر کرنی ہے. ہم اسی اس میں بیٹھے ہوئے کہ حالات ٹھیک ہو جائیں، سازگار ہو جائیں، پھر کیا ہوگا، پھر سے ہم کام شروع کریں گے. وہ تو بظاہر اب کچھ نہیں لگتا کہ جی ہر آنے والا دن کیا ہے وہ اپنے ساتھ نئی غم پریشانیاں ساتھ لے کر آ رہا ہے. سب کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے، اور جیسے بھی حالات ہوں اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رہے، انسان جو ہے وہ کوشش کرتا رہے، مانگتا رہے ان سے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے بھی حالات آتے ہیں اس میں یقیناً ہمارے لیے کیا ہے، فائدے ہی فائدے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہے ہوتے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہے ہوتے. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں جو ہے اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے آخرت میں جو ہے اونچے سے اونچا درجہ نصیب فرمائے، اور ہماری دنیا اور آخرت ساری پریشانیاں جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.